میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کمال ہے، 3 گھنٹے 4 گھنٹے فلموں کے سامنے، ٹی وی کے سامنے، سوشل میڈیا میں، دوستوں میں، ہوٹلوں میں، چائے پر، تفریحات پر، یا میں یوں کہوں کہ پکنک پر تو پورا دن گزر جاتا ہے۔ بڑے دل لگے رہتے ہیں، اور ہم بعض اوقات واپسی پر لوگ کہتے ہیں کہ یار دن نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ تو بعد میں چلے گا بھیا، ابھی تو پتہ نہیں چلا۔ جن گناہوں کو کر کے لوٹے ہونا تو پتہ تو بعد میں چلتا ہے، بعض اوقات اس وقت پتہ نہیں چلتا۔ خیر، گھنٹوں نکلتے ہیں، دنوں نکل جاتے ہیں۔ چل لوگ سیر کے لیے جاتے ہیں نا، تفریحات، پکنک، وہ پکنک کے ساتھ ساتھ نکلتے جناب ٹور۔ بھائی کہاں ٹور؟ تو جناب فلاں ملک، تو فلاں ملک۔ مہینہ نکل جاتا ہے، 1.5 مہینہ نکل جاتا ہے، کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار پتہ ہی نہیں چلا کیسے ٹائم گزر گیا۔ اب پتہ کیوں نہیں چلا بھائی؟ دل لگا رہا۔ کیوں پتہ نہیں چلتا؟ دل لگا رہتا ہے۔ جب کسی چیز میں انٹرسٹ ہو، دل ہو، دلچسپی ہو نا، تو سم ٹائم اس کا اتنا فیل نہیں ہوتا، وہ ٹائم بڑا جلدی گزر جاتا ہے نا۔ یا آدمی بہت زیادہ اس چیز میں انوالو ہو جائے، منہمک ہو جائے، پتہ نہیں چلتا بعضوں کو، اوہو یار اتنے بج گئے۔ کتنی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا، وہ اتنے بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ کبھی بھی کہتے ہیں یار یہ کیا گھڑی سلو چل رہی ہے، کیا سیل ختم ہو گئے، یہ گھڑی آگے نہیں بڑھی، ٹائم نکل ہی نہیں رہا ہے۔ پھر ٹائم نکالنے کے لیے پھر لوگ غلط کام بھی یا غلط راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے دلچسپی پر، انٹرسٹ پر۔ آپ کی دلچسپی ہوگی، آپ کا وقت اچھا گزرے گا، مزہ آئے گا، آپ مطلب کہ بڑا کمفرٹیبل فیل کریں گے نا۔ اور اگر دل نہیں لگ رہا ہوگا نا تو یار پتہ نہیں کب کیسے ہوگا۔ یعنی میں امیل سنت کو دیکھتا ہوں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے نا، تو جیسے ایک دن گزر جاتا ہے نا، تو اس کو یوں ہوتا ہے کہ یار اب بس 29 رہ گئے، اب 28 رہ گئے، یار اب 27 رہ گئے، اتنی جلدی۔ ان کو وقت کے جلدی گزرنے کا احساس ہوتا ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں یہ ہوتا ہے یار ختم ہی نہیں ہو رہا، وقت ہی پورا نہیں ہو رہا۔ یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے پیارے اور میٹھے اسلام بھائیو دلچسپی پر۔ آپ مسجد میں نہیں بیٹھ پاتے، یعنی جو نہیں بیٹھ پاتے میں ان کے لیے نارملی عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں نہیں بیٹھ پاتے نا، دل نہیں لگتا۔ جہاں دل لگتا ہے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوا ہوگا کبھی آپ کی فرینڈشپ یا فرینڈلی کمپنی کے اندر، دوستوں کے اندر، کہ کبھی یار چلو یار ابھی تو اتنی جلدی کیا، آپ کیا بولتے ہیں اتنی جلدی کیا، ابھی تو بیٹھے، ابھی تو گپ شپ شروع ہوا ہے، ابھی تو باتیں شروع ہوئی ہیں۔ یعنی ہمارا جو انٹرسٹ لیول ہے نا، وہ اتنا چینج ہے، اتنا وہ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر ہو، تو وہاں تو دل نہیں لگتا۔ میں نہیں کہتا وہاں ہم جاتے نہیں ہیں،
نہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم وہاں جاتے ہی نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں، ہم محفلوں میں بھی جاتے ہیں، اجتماعات میں بھی جاتے ہیں، مسجد میں بھی جاتے ہیں، نماز کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن وہ ٹھہراؤ نصیب نہیں ہوتا. باہر نکلنے کا دل کرتا ہے، یار باہر نکلتے ہیں، باہر حالانکہ آدھا پونا گھنٹہ کھڑے رہیں گے، گپے ماریں گے، ادھر ادھر کی باتیں کریں گے، پیٹرول یہی سستا کرنے والے کے لیے. ابھی یہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کے پیٹرول سستا کر رہے ہوں گے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر فروٹ سستا کر رہے ہوں گے، مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یہ جو ہے نا جناب دنیا جتنی مہنگائی ہو گئی نا یہ سب کو نیچے لانے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور پھر خود ہی موٹر سائیکل اسٹارٹ کر کے جائیں گے اور مہنگا پیٹرول بھی بھرائیں گے، مہنگا پھل بھی لیں گے، مہنگا کیلا بھی لیں گے، اور گھر جا کے بھی کہیں گے بڑی مہنگائی آ گئی ہے. تو پھر مسجد کے باہر کیوں وقتوں کے بیچارے سستا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ یعنی ایسے ہی ٹائم پاس کرنا ہے نا. اچھا وہ پونا گھنٹہ نکل گیا، وہ کوئی کہے گا ارے ایک گھنٹہ ہو گیا، بھائی چلو چلو یار. وہ سیٹ صاحب نوکر ہوگا تو سیٹ انتظار کر رہا ہوگا، اور سیٹ ہوگا تو اس کو ویسے دکان پہ جانے کی جلدی ہوگی. عموماً ملازمین کو دکان پہ جانے کی اتنی جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ نماز سے پہلے بھی استنجا پڑ جاتے ہیں اور نماز کے بعد دوبارہ ان کو استنجا آ جاتا ہے، پھر یہ باتھ روم پہ چلے جاتے ہیں. سیٹ بھی بولتا ہے کیا تیرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، بار بار آ رہا ہے. اس کو دکان میں لگتا نہیں ہے، دل نہیں لگتا. سیٹ کا دل دکان میں لگتا ہے، ملازم کا دل دکان میں نہیں لگتا. ملازم کا دل دکان میں، کاروبار میں اور بزنس میں کب لگتا ہے؟ جب اس ملازم کی تنخواہ کے ساتھ ساتھ اس کی سیل میں کمیشن لگا دو نا، تو اب اس کا سیل میں دل لگے گا کہ جتنا مال بک رہا ہوگا تو اس کو پتا ہے کہ جتنی سیل بڑھے گی اتنی میری انکم، میری آمدنی، میری کمیشن بڑھتی ہے. اب کمیشن ہے نہیں، صرف سیل ہے، تو بولتا ہے سیٹ کا مال بکے کہ نہ بکے اپنے سیٹ پہ کیا فرق پڑتا ہے، تنخواہ تو وہی ملنی ہے، محنت زیادہ کرو تبھی سیٹ تو چپڑا، تو سیٹ تو چمڑا ہے. غیبت کرنے میں تو دیری لگتی نا آپ کو، ابے چمڑا ہے، چمڑا ایک نمبر کا میرا سیٹ. یہ اتنا رمضان میں شعبان میں اتنا بزنس ہوا، 1 روپیہ نہیں دیا اس نے یار، 100 روپے نہیں دیے، 10 روپلی تک نہیں دی اس نے. اتنا کماتا ہے، کما کر پیٹ بھول گیا، پیٹ پھٹنے والا ہے اس کا، مگر 1 روپیہ نہیں دیتا یہ. اب سیٹ کی قیمتیں ہو رہی ہیں، سب ہو رہا ہے. لیکن جب اسی ملازم کی کمیشن باندھ دو نا، اب جناب سیٹ اتنی جلدی کیا دکان بند کرنے کا، ابھی 4 گاہک آنے والے، کیوں؟ اس کا انٹرسٹ لگ گیا. یہ بات سمجھنے کی میں کر رہا ہوں کہ جب بھی آپ کا کسی بھی کام میں جب دلچسپی لگ جائے گی، انٹرسٹ لگ جائے گا، یا سیکنڈ میں آپشن کی طرف جاتا ہوں، یا وہ چیز آپ کی واقعی مجبوری بن جائے گی، آپ اس کو ریئلائز کر لو گے کہ نہیں یار یہ میری مجبوری ہے، میں نہیں کروں گا تو میں نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر کوئی نہیں کما رہا، اب اس کو پتہ ہے میں نہیں کماؤں گا تو گھر نہیں چلے گا، ہٹ دھرمی کر رہا ہے، مگر اب وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو کمانا پڑے گا، مجبوری ہے. تو سم ٹائم مجبوری اور کبھی کبھی دلچسپی، یہ انسان کو اس کام کے کرنے پر ابھارتی ہے اور اس کو بٹھاتی ہے اور اس کا ٹائم نکالتی ہے. مگر انٹرسٹ ہوگا نا تو وقت کے نکلنے کا پتہ نہیں چلتا. میری یہ بات جو میں نے شروع کی ہے یہ یہاں سے کی کہ ہم مسجد میں آ تو گئے، اللہ کرے کہ مسجد میں دل لگ جائے. اس میں دلچسپی ہونا بہت ضروری ہے، انٹرسٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. کہ جو بات، یعنی یوں سمجھیے کہ جو بات مجھے پتا چلی ہے آج تک پتہ ہی نہیں چلی، نئی بات، نیو نالج گین کرنا، لینا، یہ ایک بڑا خوبصورت مزاج ہے، لینے کا مزاج. یار نئی بات پتا چلی، نیو نالج، اس سے انسان کا دل لگتا ہے، انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کا بھی جیسے مدنی مذاکرہ یا سلسلہ یا بیان ختم ہوتا ہے تو بعد اوقات آپ ہوتا ہے کہ یار اتنی جلدی ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کیونکہ آپ کو انٹرسٹ تھا، مزہ آ رہا تھا، آپ کو دلچسپی لے رہے تھے آپ. بس مسجد میں دلچسپی کا ہونا بہت ضروری ہے. علم دین میں جس دن دلچسپی آ گئی، میں نہیں کہتا دلچسپی نہ ہو تو بندے کو کرنا نہیں چاہیے، پھر کرنا تو ہے ہی. فرض نماز ہے، اگر دل نہیں بھی کرتا تو پڑھنی ہے. فرض روزہ ہے، رکھنا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، دینی ہے. حج فرض ہو گیا، کرنا ہے. لیکن جب دلچسپی ہو جاتی ہے نا تو ایک تو اس میں ثواب کے بڑھنے کی بھی امید آ جاتی ہے نا، کہ آدمی زیادہ دل سے کرتا ہے، زیادہ اخلاص سے کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ مسجد میں دل لگ جائے، کہ اللہ کے گھر کو، مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں جو قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. یہ اللہ کے گھر کو، مسجد کو آباد کرتے ہیں. یہ
رب کا گھر ہے. ھذا بیت اللہ، یہ اللہ کا گھر ہے. اللہ کا گھر ہے تو بس اللہ نے اپنے گھر میں بلایا تو آئے ہیں، اسے توفیق دی تو آئے ہیں. آپ کا میرا کمال کوئی نہیں ہے. میں اگر اس مسجد میں بیٹھا ہوں بیان کر رہا ہوں تو میرے رب کی مجھ پر توفیق اور مجھ پر میرے رب کی رحمت ہے، اس کی بارگاہ سے توفیق ملی. آپ بھی دور دراز سے سامان اٹھا کر، چھٹی لے کر، گھر چھوڑ کر، سفر کر کے، خرچہ کر کر یہاں آئے، محض اللہ کی رحمت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس رب نے کرم کیا ہے کہ آپ نے اس رب کی راہ میں خرچ کیا. اس رب نے کرم کیا ہے کہ آپ گھر چھوڑ کر آئیں. اس رب نے کرم کیا ہے کہ آپ کو کسی چھٹی دینے والے نے چھٹی دے دی. یہ صرف اور صرف اس رب کا کرم ہے، اور ہمیں چاہیے کہ اپنے رب کی اس کرم نوازی پر اس کا شکر ادا کرے. اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور بڑھا دے گا. شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا کرم ہے، میں آیا، میرا کمال نہیں ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، صرف اپنا فائدہ ہے. یعنی کوئی آ کر کہ جناب میں یوں آ گیا، بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں ہمارے رب نے توفیق دی تو ہم آئیں. ہمارے رب نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے تو آئیں. ہمارے رب نے ہمیں طاقت دی تو ہم آئیں، ورنہ تو یہ سر تھا کہاں آستانے کے قابل. تو ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے نا. اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کرے کہ ہمارا دل لگ جائے، یہ اللہ سے دعا کرے. وہ مجھے ایک چٹکلا یاد آ گیا. چٹکلا یہ، یعنی لوگ مسجد میں نہیں آتے، اس پر ایک چٹکلا ہے نا. ایک دیہاتی تھا، دیہاتی گاؤں کا، وہ اپنا بیل لے کر جا رہا تھا نا. اب بیل تو بیل ہے، بیل تو گرانا ہوا اور یوں مارا اور بھاگا. بیل بھاگا تو وہ بیچارہ جو گاؤں کا دیہاتی تھا وہ اپنی بیل کے پیچھے بھاگا. مسجد میں کوئی بیان ہو رہا تھا، وہ بیل بھاگا تو بیل بھاگتے بھاگتے مسجد میں گھس گیا. مسجد میں گھس بھگدڑ مچ گئی. اب بھگدڑ مچی تو وہ جو خطیب صاحب تھے جو بیان کر رہے تھے، وہ مائک پر غصہ آ گیا ان کو. عجیب جاہل قسم کے لوگ ہیں، بیل کو نہیں پکڑ سکتے، بیل مسجد میں آ گیا. اب وہ ذرا غصے میں آ گئے خطیب صاحب، بیل مسجد میں آ گیا. تو وہ جو دیہاتی تو دیہاتی ہوتا ہے، اس نے جا کر بیل کو پکڑا. مسجد میں بیل کہاں بھاگے گا. اس نے بیل کو پکڑا اور وہ سن رہا تھا امام صاحب کی ڈانٹے. جاتے جاتے کہنے امام صاحب کیوں ڈانٹتے ہو، جانور اندر آ گیا، کبھی ہم کو دیکھا مسجد میں. استغفر اللہ. یہ میں آپ کو ایک چٹکلا بتا رہا ہوں چوٹ کرنے کے لیے کہ میں کبھی مسجد میں آیا، کیا آپ اتنا چلا رہے ہو. تو آج یہ حال ہے ہم لوگوں کا. کبھی کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے اتنا مطلب کہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اتنا مزہ آ رہا ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ آپ نے نیت کی تھی کہ میں 4 آیتیں پڑھوں گا. اب جب 4 آیات آپ شروع کرتے ہیں نا، اور جب پڑھنا شروع کرتے بھی اس کے تفسیر بھی پڑھ رہے ہوتے صراط الجنان سے یا خزائن العرفان سے، 4 سے 5 رکعت آیات، 5 سے 6 آیات، 6 سے 7 آیات، یعنی یوں سمجھے پورا رکوع ہو جاتا ہے. رکوع پڑھ چکے ہوتے ہیں، پھر بھی دل کرتا ہے یار آگے پڑھ لوں. یہ دلچسپی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی لمبی نماز پڑھ لوں، تھوڑی آیتیں زیادہ کر لوں، سورت بڑی پڑھ لوں، نفل پڑھ لوں. یہ سب کر لیا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. جب دلچسپی ہوتی ہے نا تو دل لگ جاتا ہے. بس اللہ کرے کہ ہمارا علم دین سیکھنے میں ہماری دلچسپی آ جائے. دلچسپی کے کئی ذرائع ہیں. احساس یہ بھی دلچسپی پیدا کرواتا ہے. یعنی مجھے یہ احساس ہو جائے کہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں کچھ نہیں جانتا ہوں، میرے پاس معلومات نہیں ہے، میرے پاس علم نہیں ہے، میں کیا کروں. کوئی گھر بار چھوڑ کر آیا، دوست یار چھوڑ کر آیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آئے، ادھر چھوٹ بھی گیا، ادھر ہاتھ ہی کچھ نہ آئے، تو پھر یہ بڑی محرومی ہوگی. بس اب یہ ذہن بنا لیں میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ہم آئے ہیں نا تو اب مسجد میں دل لگا کر دلچسپی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے. جب گناہ سے بچنے کا ذہن بنتا ہے، برائی سے بچنے کا ذہن بن جائے گا نا، تو انشاءاللہ بڑے سے بڑے کارنامے آپ انجام دے دو گے. یار سگریٹ کیا بیچتی ہے، یہ پان گٹکا کیا بیچتا ہے، یہ مطلب دیگر بری عادتیں کیا بیچتی ہے. اگر گناہ سے اور برائی سے، سگریٹ پینا گناہ نہیں ہے، میں ایسے کہہ رہا ہوں، میں اس لیے دونوں باتیں کر رہا ہوں کہ گناہ اور برائی دونوں چھوڑنی ہے. ہر برائی گناہ نہیں ہے، مگر ہر گناہ برائی تو ہے نا.
اور اگر گناہ چھوڑنے کا سنجیدگی سے ذہن بنے گا تو چھٹ بھی جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. بصرہ کے ایک بزرگ تھے, ان کو مسکی یعنی کہ مشک کی خوشبو میں بسا ہوا کے نام سے یہ مشہور تھے, مسکی. کسی نے ان سے بڑی ضد کی کہ یہ جو آپ کو جو خوشبو آتی رہتی ہے, اس خوشبو کا راز کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا, میرا قصہ بڑا عجیب ہے. کیا کہا؟ میرا قصہ بڑا عجیب. یعنی ان سے خوشبو آتی تھی جبکہ یہ خوشبو لگاتے نہیں تھے. تو خوشبو کیسے آتی تھی بھائی؟ فرماتے میں بغداد معلیٰ میں رہا, میری رہائش بغداد معلیٰ میں تھی, اور جوانی تھی میری, میں بہت حسین و جمیل تھا, خوبصورت تھا, مگر مجھ میں حیا اور شرم بہت تھی. میں کپڑے کی دکان میں ملازم تھا, جاب کرتے تھے وہ. ایک روز ہماری دکان میں, کپڑے کی دکان تھی, بڑھیا آئی اور اس سے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے. دکاندار نے تو قیمتی کپڑے نکال کے دے دیے جو میری جس کی دکان تھی. اس نے دکاندار سے کہا کہ ان کپڑوں کو میں گھر لے جانا چاہتی ہوں, اس نوجوان کو تو میرے ساتھ بھیج دو, جو کپڑے ہمیں پسند آئیں گے ہم رکھ لیں گے اور اس نوجوان کو پیسے دے دیں گے. بقیہ جو کپڑے ہوں گے نوجوان واپس آ جائے گا تو پیسے بھی آ جائیں گے, کپڑے بھی جو بچ جائیں گے وہ بھی واپس آ جائیں گے. مالک دکان نے کہا ٹھیک ہے آپ لے جائیے. تو وہ حضرت مسکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں تو جوان تھا, مجھے کہا تھا تم چاہو ان کے ساتھ. میں کپڑے لے کر اس بڑھیا کے ساتھ گھر کی طرف چل پڑا. وہ مجھے ایک عالی شان کوٹھی, بنگلہ, ویلا میں لے گئی اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا. کچھ دیر کے بعد اس کمرے میں ایک نوجوان عورت آئی اور اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا. بڑی توجہ سے سنیے گا. اب وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی. میں گھبرایا اور میں نے نگاہیں نیچی کر لی. وہ میرے قریب ہونے لگی, میں دور ہٹ گیا. اب وہ جو میرے قریب آ رہی تھی نا, اس کے ارادے برے تھے, وہ برائی کی نیت سے میرے قریب آ رہی تھی اور میں نے برائی کرنی نہیں تھی, میں نے اس کے ساتھ منہ کالا کرنا نہیں تھا, میں نے گناہ کرنا نہیں تھا. اب وہ زیادہ پیچھے پڑ گئی تو میں نے اسے کہا کہ تو اللہ سے ڈر, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, یعنی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. مگر وہ اس پر شیطان سوار تھا, مان نہیں رہی تھی. میرے ذہن میں گناہ سے بچنے کی ایک تدبیر آئی, یعنی ایک ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ میں گناہ سے بچوں. میں نے کہا کہ مجھے باتھ روم میں جانا ہے, واش روم, باتھ روم. اس نے کہا کہ یہاں باتھ روم میں جاؤ, چلے جاؤ. میں باتھ روم میں چلا گیا. اب وہاں جب میں گیا تو وہاں نجاست تو تھی. اب میں نے دل مضبوط کیا اور جو نجاست تھی نا, وہ نجاست اپنے ہاتھ, منہ اور کپڑوں پر میں نے مل ڈالی. اللہ, یعنی مل ڈالی نا. اب جو ہی میں باہر آیا نا تو وہ جو میرے پیچھے پاگل تھی نا, وہ تو پاگل کر کے بھاگی, پاگل آ گیا, پاگل آ گیا. میں نے نجاست ڈال دی تھی اپنے پورے بدن پر, کپڑوں پر, ہاتھ منہ پر. وہ تو بھاگی نا. میں نے جب دیکھا نا کہ وہ بھاگی تو میں بھی ایک باغ کی طرف بھاگ گیا نا, اور وہاں بھاگ کر میں نے غسل کیا, کپڑے پاک کیے اور چل دیا. مجھے میرے رب نے بچا لیا. رات جب میں سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے چہرے و لباس پر
کوئی اپنا ہاتھ پھیر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ سنو، میں جبرائیل علیہ السلام ہوں۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے سارے بدن و لباس سے خوشبو آ رہی تھی جو آج تک قائم ہے، اور یہ خوشبو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کی برکت کی وجہ سے میرے بدن سے خوشبو آ رہی ہے۔ جو بات سمجھانا ہے مجھے وہ یہ ہے کہ جب بندہ گناہ سے بچنے کا ارادہ کر لینا اور اس کا ذہن بن جائے کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، اب اس کے سامنے شراب کی بوتل آئے، اس کے سامنے جوا آئے، اس کے سامنے سود کا نفع آئے، اس کے سامنے رشوت آ جائے، اس کے سامنے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی اس طرح کوئی عورت کا فتنہ آ جائے، کوئی بچے کا فتنہ آ جائے، کوئی اور حرام روزی کا فتنہ آ جائے اس کے سامنے، اب اس کا ذہن بن گیا نا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے گانا نہیں سننا، میں نے فلمیں نہیں دیکھنی، میں نے بدنگاہی نہیں کرنی، اور میں نے جھوٹ نہیں بولنا، تو جب ذہن بن گیا نا کہ میں نے نہیں کرنا اور سنجیدہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے، اور اس کی سچائی میں اور اس کے اس نیک عمل میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، اور اس سے ایسی نعمت عطا فرماتا ہے کہ لوگ اسے دے کر رش کرتے ہیں۔ جب ذہن بن گیا نا کہ میں نے با جماعت نمازیں پڑھنی ہے، جب ذہن بن گیا تو میں پہلی صف میں، آپ دیکھیں گے اسی فیضان مدینہ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک تعداد ہوگی جو ریگولر پہلی صف میں ان کو نماز نصیب ہو رہی ہوگی، ریگولر۔ وہ کون لوگ ہیں؟ سیریس، ان کا ذہن بن گیا کہ ہم نے پہلی صف پہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ریگولر وہ آپ کو پہلی صف پہ ملیں گے، ذہن بن جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر راستے بھی آسان ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا ذہن بن جائے، کیا ذہن بن جائے؟ کہ ہم نے گناہ چھوڑنا ہے اور اس میں سیریس ہونا ہے۔ اچھا آپشن بھی نہیں ہے، اگر آپ اللہ نہ کرے کوئی کہے نہیں چھوڑنا تو گناہ کر کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے گا۔ برائی کا، گناہ کا نتیجہ دنیا میں بھی ہلاکت ہے، آخرت اور قبر میں بھی ہلاکت ہے۔ تو بس آج ہم نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم برائیوں سے اور ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھا کر سچی نیت کرو، سچی نیت کرو، بچائیں گے۔ چاہے وہ گناہ اللہ نہ کرے ہمارے ٹی وی اسکرین کے ذریعے جو آتا ہے وہ بھی نہیں، موبائل فون کے ذریعے بھی نہیں، ہیڈ فون کے ذریعے بھی نہیں، کاروبار کے ذریعے بھی نہیں۔ انشاءاللہ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے میں اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں استقامت دے، ہماری مدد کر، ہمارے مددگار پیدا کر، ہمارا دل بھی جما دے، دلچسپی بھی دے دے، گناہ سے بھی بچا اور نیکیاں کرنے کی توفیق بھی عطا کر دے۔ وہ کرم کرنے والا ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ چھوڑنے کی بات، برائی چھوڑنے کی، کئی میں جانتا ہوں گٹکا خور، اوف اللہ کی پناہ، کوئی وہ کہتا ہے کوئی بات نہ سمجھے، مگر جب سیریس ہو گئے چھوڑ دیا۔ کہ کتنے سال پرانا شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، کتنے سال تک چرس پینے والے، نشہ کرنے والے یہاں فیضان مدینہ میں آ کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے جاتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی کروڑ رحمت ہے۔ یہ عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ بالخصوص و بالعموم پوری دعوت اسلامی کو آپ انشاءاللہ دارالشفا پائیں گے۔ دارالشفا یہ شفا کا گھر ہے، یہاں پر بڑے بڑے گناہوں کے مریض آئے اور الحمدللہ شفا پا کر گئے۔ گانے سننے کے رسیاں ہیں، گانے سننے کی لتیں پڑی ہوئی تھیں، گانے چھوڑ کر مصطفیٰ کی نعتیں پڑھنے لگ گئے، مدینے کے دیوانے بن گئے، مدینے کے پروانے بن گئے۔ کہاں دنیا کے کس کونے میں جانے کا دل کرتا تھا، اب تو کیسے ہیں کہ اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھو، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، کاش بس ایک ہی دھن ہو کہ مدینہ دیکھوں۔ اللہ
تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا دل مسجد میں بھی لگائے، عبادت میں لگائے، نیکی کی دعوت میں لگائے، علم دین سیکھنے میں لگائے۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔